بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 29 شعبان رمضان سے پہلے آخری جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ اتنا تیز بحادث وظیفہ ہے کہ 4 منٹ میں اثر کر جائے۔ جمعے کی فضیلت کے بارے میں تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ جمعے کے دن ایسا وقت ہوتا ہے، ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جمعے کے دن سے فیض یاب ہو سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کا انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایات میں ہے کہ جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ بھی مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر سی ہے۔ ناظرین، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج 29 شعبان جمعے کے دن یہ دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ یہ وہ دولت کا ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر پڑھ لیں۔ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا، رب نے بے شمار برکتوں اور رحمتوں سے نوازا۔ یہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی اولاد اور آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہے۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے رہتے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے استغفار کرو، اور بعض اوقات واقعی انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتایا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے، تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے اور ہمارے رزق میں برکت اور وسعت آتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے گناہ ہی ہیں
جس کی وجہ سے ہماری تباہی بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اگر آپ اس تباہی بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں اور آج کا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 29 شعبان رمضان سے پہلے آخری جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کی بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کی بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء جب مرضی پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، مثلاً آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض لینے والوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کا قرضہ ادا ہو جائے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کو آپ تابع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور وہ آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو جو پڑھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کے لیے اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں، اور جو میری ناشکری کرتا ہے میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ اس لیے آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے ایک مکمل تسبیح اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے، بڑے آرام سے، سکون سے پڑھنا، تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، جتنی تعداد بتائی گئی ہے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تعداد میں اگر کمی بیشی ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک نام یا رزاق یا فتاح ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، یا فتاح اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات۔ یہ نام ایسی طاقتور نام ہے
کہ جب کوئی بندہ رب کو ان ناموں سے پکارتا ہے فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سمجھ لیں۔ یا رزاق یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے آپ کے بند راستے کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں دور ہو جائیں گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جب آپ 33 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی جمعے کے دن کی عظمت فضیلت کو جانتا ہے، یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن عظمت اور برکت والا دن ہے۔ اس دن میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات عملیات کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتانے لگی ہوں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی جمعے کے دن مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ اللہ پاک سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو پورا ہی نہیں ہو سکتا، تو 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج شعبان جمعے کے دن صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج جمعے کے دن 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ آج کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ خاص عمل نہیں پڑھتا تو وہ پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب صدائے لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو شعبان کے آخری جمعے کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں، کیونکہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا چلا جائے گا وہ آپ کے مقدر، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے صرف آدھا منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ آپ نے جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ فرما اور تنگ دستی کو ختم فرما۔ اے اللہ قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔